پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ ہتھیلی پر آنا ہے، ظلم سے تجھ کو ٹکرانا، ایمان کا ہے رکھوالا تو، ایمان کا ہے رکھوالا تو، اسلام کا ہے متوالا تو، ایمان۔ وقت کی کمی ہے تو میں چاہوں گا یہاں پر ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہیں علامہ الیاس صاحب، علامہ الیاس ستار صاحب جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، یقینی طور پر یہاں پر نوجوان کھلاڑی موجود ہیں، اور جب آپ جیسے بزرگ حیثیت ہمارے درمیان موجود ہوں، اتنی آپ کے پاس ہے یقینی طور پر معلومات ہو اسلامک، تو میں سب چاہوں گا یہاں پر کچھ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کچھ ہمارے لیے یہاں پر اپنے کلمات پیش کریں جناب علامہ الیاس ستار صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آ رہی ہے صحیح اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی المرسلین، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج آپ کی خدمت میں ایک وہ مضمون پیش کر رہا ہوں جو قادیانی کا جو چیلنج والا مضمون تھا، وہ 85 سال بعد اللہ کے فضل سے میرے ذریعے رد ہوا، اور اس کا ایک موبائلہ کا چیلنج تھا جو 11 سال بعد وہ بھی اللہ کے فضل سے میرے ذریعے رد ہوا۔ تو پہلے مضمون سنا دیتا ہوں، اس کے بعد موبائلہ سناؤں گا۔ 10-12 منٹ کے اندر آپ سب کو خوش بھی کر دوں گا، فارغ بھی کر دوں گا۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی جو تھا وہ امام مہدی کا دعویٰ کیا تھا، اس امام مہدی کا جو قیامت کے پہلے آئیں گے اور اسلام کا تبلیغ کریں گے۔ تو جب وہ امام مہدی کا دعویٰ کیا تو مسلمانوں کا ایمان ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے اسلام کا تبلیغ کریں گے تو آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور دونوں مل کے تبلیغ کریں گے، اور دنیا میں اسلام کافی وہ ہو جائے گا، ایک بہت سکسیسفل ریلیجن ہو جائے گا۔ تو جب امام مہدی کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے سوال پوچھا کہ آپ امام مہدی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام واپس کب آئیں گے؟ تو وہ بولا کہ تمہارا ایمان غلط ہے، کہ آسمان پہ گئے، وہ نہ آسمان پہ گئے نہ آسمان سے واپس آئیں گے، بلکہ وہ تو سری نگر میں ان کا مزار بتا دیا، وہ 120 سال پا کر فوت ہو گئے۔ اچھا، اس کے یہ دعویٰ کے لیے اس کو بہت سارا دلیل بھی دینا پڑا۔ پہلا دلیل جو دیا وہ سورہ مائدہ قرآن مجید سے دیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، کیا تم نے کہا تھا اپنے لوگوں کو کہ میرے سوائے تم کو بھی خدا سمجھے؟ تو وہ رسول عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ جب مجھے آپ نے اٹھا لیا تو آپ نگہبان تھے۔ تو یہ جو اٹھا لیانے کا لفظ ہے تو اس کے معنی مرزا غلام قادیانی بولتا ہے کہ یہ صرف موت ہے۔ یہاں پر یہ جو فلما توفیتنی ہے اس کے معنی موت ہے، اور اس آیت سے کلیئر ثابت ہو رہا ہے کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے تو عیسائی لوگ ان کو خدا کا بیٹا خدا نہیں بنائے تھے، اور جب وہ فوت ہو گئے تو پھر ان کو خدا کا بیٹا خدا یہ سب بنانے کا تصور آیا۔ تو پھر بولتا ہے اگر تمہارا ایمان صحیح ہے کہ آسمان پر زندہ ہے تو پھر دنیا میں بھی وہ خدا نہیں بنیں گے کیونکہ مرنے کے بعد بننا ہے۔
پھر دوسرا کتاب لکھا مسیح ہندوستان میں، اس میں ثابت کرنے کا کوشش کیا کہ عیسی علیہ السلام 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے سری نگر میں. تو اب وہ 120 سال جب بول دیا تو یہاں وہ پھنس گیا، اس لیے کہ جو موجودہ کیلنڈر ہے 2025، یہ اس کا ابتدا عیسی علیہ السلام کے پیدائش سے ہوتا ہے. یہ اے ڈی جو لکھتے ہیں آفٹر ڈیتھ سمجھتے ہیں، لیکن وہ آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، انگلش نہیں ہے، یہ لیٹن زبان کا لفظ ہے اینو ڈومینو. اس کے معنی ان کے پیدائش سے شروع ہوا. سن 1 میں وہ 1 سال کے تھے، تو جب 120 سال کے تھے تو سن 120 ہو گیا. اچھا، تیسرا کتاب لکھا ہے چشم مسیحی. چشم مسیح میں بولا ہے کہ عیسی علیہ السلام بڑے بے نفس انسان تھے جنہوں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ ان کو کوئی نیک انسان بولے، لیکن پولس نے ان کو خدا بنا دیا. تو اب کس نے خدا بنا دیا؟ وہ پولس نے، وہ اکارڈنگ ٹو مرزا غلام قادیانی، اور یہ صحیح بات بھی ہے. اچھا، لیکن پولس جو ہے وہ سن 65 میں فوت ہو گیا. یعنی عیسی علیہ السلام سری نگر میں زندہ تھے 120 سن تک، اور سن 65 میں فلسطین وغیرہ میں خدا بن گئے. تو وہ جو بول رہے ہیں کہ آسمان پہ بھی زندہ ہے تو دنیا میں بھی خدا نہیں بنیں گے، لیکن وہ تو سری نگر میں زندہ تھے اور خدا بن گئے. تو جب آسمان کا زندگی قبول نہیں ہے تو سری نگر بھی قبول نہیں ہوگا، اور اس سے اس کا وہ امام مہدی کا دعویٰ بالکل غلط ثابت ہو گیا، اور ایک 2 کے جیسا ثابت ہو گیا. تو میں نے بولا تھا قادیانی جج منظور، قادیانی جج بھی بول دے کہ یہ مرزا کا پوائنٹ صحیح ہے اور میرا پوائنٹ غلط ہے، تو میں 1 کروڑ نقد انعام دوں گا. ابھی تو بہت زیادہ، کافی کروڑ ہو گیا. تو اس کا جواب وہ لوگ نہیں دے سکے. ہیڈ کوارٹر کے میگزین نے بھی دیا، وہ بھی ناکام تھا، کیونکہ قادیانی جج جب منظور تھا اور انعام حاصل نہیں کر سکے تو ویسے ہی شکست ہو گیا تھا. تو اس کے بعد پھر وہ لوگ بولے کہ اچھا سوال جواب چھوڑ دو، ابھی مباہلہ کرتے. مباہلہ کے میں نے اللہ تعالیٰ لعنت بھیج کے وضاحت کر دے کون سچا کون جھوٹا، جس پہ سزا آئے گا، جس کو لعنت ملے گا وہ جھوٹا کہلائے گا. تو 3 جون کو 1999 کو مباہلہ کا ایگریمنٹ ہوا، انگلش میں، اردو میں، اور اس میں شرط تھا کہ پاکستان میں ایڈورٹائز کروں گا، انگلینڈ کے میگزین وغیرہ میں وہ لوگ اس کو پرنٹ کرائیں گے. تو وہ سب سے پہلے جو میگزین پرنٹ ہوا تھا وہ 20 اگست 1999 کو ہوا تھا، اور 20 اگست 1999 کو ناروے میں مرزا طاہر گیا تھا اور جمعہ کا نماز پڑھانے کے لیے آیا. جو 10 منٹ کا پہلے کوشش کیا خطبہ دینے کا، کسی کو ایک لفظ بھی پلے نہیں پڑا، اور ایسا لگتا تھا زبان پہ فالش کا اٹیک آ گیا ہے. یہ ختم نبوت کے میگزین میں بھی آیا تھا کہ زبان پہ فالش نما اٹیک ہو گیا تھا، اور اسی طریقے سے وہ بالکل جھوٹا ثابت ہو گیا. اور اس کے بعد سن 2002 میں ایک کتاب چھپا شیطان کے چیلے، اس میں جس پوائنٹ پہ مباہلہ ہوا تھا کہ میں نے ثابت مباہلہ ہوا، اس پوائنٹ پہ ہوا تھا کہ مرزا کے کتاب کے تحت وہ سری نگر میں زندہ کیا تھا، فلسطین میں خدا بن گئے. تو اس پوائنٹ کو اس شیطان کے چیلے میں بالکل صحیح تسلیم کر کے اور اس کو 13-14 دفعہ لکھا. تو میں نے بولا اب تو تمہارا ایمان ہی تبدیل ہو گیا، تو مباہلے میں بھی تم جھوٹے تھے اور مضمون کا جواب نہیں دیا، ٹوٹل شوٹر ہے. تو اس کے بعد پھر 19 اپریل 2003 کو مرزا طاہر فوت ہو گیا. تو مرزا طاہر کا دادا مرزا غلام قادیانی جو جھوٹا نبی کا دعویٰ کیا تھا، وہ بولا تھا کہ اگر مباہلہ ہو جائے تو سچے کی زندگی میں جھوٹا فوت ہو جاتا ہے. تو سچے کے زندگی میں وہ جھوٹا فوت ہو گیا، اور میں ابھی تک زندہ ہوں، بیان کر رہا ہوں. بلکہ اللہ کے فضل سے ابھی یہ پچھلے جمعرات کو کراچی یونیورسٹی میں سپاس نامہ بھی پیش کیا گیا، اور یہ شیلڈ بھی ادھر ملا، اور اس کا کل فیس بک میں ڈالا تھا تو ماشاءاللہ 11-12 ہزار لائک ابھی تک آ چکا. تو اس سے آپ لوگ سے رخصت مانگتے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب.